یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہے رکھو قدم وہ سے آزم. واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا. واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچے کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا. اونچے اونچے کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا. نعرہ تکبیر، رسول اللہ. کوئی اتار رہی ہے ویڈیو میں ابھی جل بھائی کا مل کا اتار باقی اتار کرامتیں خرچ کروں گا تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. اور میرے دوست دیکھ رہے سب یہ بھی انشاءاللہ میں روایت وقت رہا. تو جہاں تک میری آواز آپ سن رہے ہیں آپ کرم فرمائیے آ جائیے انشاءاللہ. الولیہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. مشکل حل کر سہے مشکل خدا کے واسطے. کربلا ہے رسید کربلا کے واسطے. قادری کل قادری رب قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا وسندنا وسبقنا وحبیبنا وطبیبنا وغاثنا وغیاثنا وقولانا ومولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. باتیں توحید کے متوالوں سمے رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ کے دیوانوں اولیاء امت کے طلبگاروں شہدائے ملت کے جانثاروں علماء کرام سادات کرام میرے دوستوں بزرگوں میرے عمر ساتھیوں السلام علیکم. ہم اور آپ جشن غوث اعظم دستگیر میں جمع ہوئے اور مبارکباد یعنی حسین کمیٹی نے یہ محنت مشقت اور قربانی پیش کی اور ہمارے سید سبیل بابو قبلہ بھی آئے مہمان خوشی تھی. ایک مہمان اور آئیں گے نانی والے باپو
جن کا نام ہے غلام حسین باپو، انشاءاللہ یہ بھی آئیں گے، ان کا بھی کتاب سننا ہے۔ تو انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ یہ کمیٹی والے، یہ محلے والے جس طرح کی محنت مشقت کی، مولا ان سب کی قربانی کو قبول عطا فرما، ان سب کو بار بار غوث اعظم کی بارگاہ میں جانے کا موقع عطا فرما، اور ان سب کو بار بار مکہ مدینہ سے جانے کا موقع عطا فرما۔ جتنے لوگ آئے اے اللہ ان کے گھر جانے سے پہلے سبھی کی دلوں کی نیک تمنا پوری عطا فرما۔ اب آؤ، اس لیے کہ میرے غوث اعظم دستگیر کا ذکر کے لیے جمع تو ہوئے ہیں، لیکن غوث پاک ہے کون؟ اس سے پہلے اعلیٰ حضرت عظیم و برکت امام احمد رضا یہ عرض کرتے غوث پاک کی بارگاہ کرم میں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یا تم سبحان اللہ بولو گے جنت تمہارے لئے ایک در پیدا فرما دے گا، اور جتنی زمین و آسمان میں خالی جگہیں اللہ کی نیکیاں عطا فرما دے گا۔ اب ہمارا یہ سلام اور ہماری یہ نیاز پوچھتی ہے، میں ایک آپ کو روایت بیان کروں، 10ویں صدی کے مجدد الفسانی، یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی اولاد ہے، یہ خود فرماتے ہیں کہ میں ہر جمعے کے دن، کیا ہے کل فرائیڈے گیا نے، ہر جمعے کے دن میں فاتحہ پڑھتا، نیاز رکھتا، اور میں پہلے اس طرح بولتا، یا اللہ سب سے پہلے رسول حسبی کی بارگاہ کرم میں نذرانہ، اور پھر میں عرض کرتا ہے اللہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں نذرانہ، پھر مجدد الفسانی کہتے کہ میں پھر عرض کرتا ہے اللہ حضرت فاطمہ طاہرہ عابدہ معلمہ ساجدہ حافظہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ پھر ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے اللہ امام حسن جس کے رسول پاک نے حیاتی میں جنت کی بشارت دی، وہ امام حسن جس کی اولاد وہ غوث اعظم، جس کی اولاد وہ غوث اعظم، وہ امام حسن جس کے لیے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں حسن سے وہ حسن مجھ سے ہے، جنت کی مرد کو جسے دیکھنا ہو میرے بیٹے حسن کو دیکھے، اے اللہ میں ان کی بارگاہ پیش کرتا ہوں۔ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے مجدد الفسانی، اے اللہ آقا حسین مولا حسین ہر حسین جنت کی نوجوان کے سردار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتا ہوں، پنجتن کی بارگاہ میں نذرانہ پیش ہوگا۔ لیکن تقدیر چمک گئی، مجدد الفسانی لیٹے ہوئے ہیں، آنکھ بند ہوئی، اور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو گیا، تو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اسی کو عرض کرتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک گیا دل مجدد الفسانی کا، اور اعلیٰ حضرت کی قلم چلتی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری جسم آلو چھپانے والا۔ آقا کا دیدار ہوا، میرے آقا نے چہرہ پھیر دیا، مجھے الفسانی عرض کرتے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ پہ قربان، آپ نے چہرہ پھیرا اور پھر مجھے سلام کا جواب دیا، کیا بات ہے؟ اب سنو غور سے، میری روایت کو سنو، ثواب تو پہنچتا ہے، ہم لوگ کو پڑھ کے بھیجیں گے، نذرانہ پیش کریں گے، ملے گا۔ میرے آقا جانتے تھے کہ ہندوستان کی سرزمین سے مجدد الفسانی نذرانہ پیش کرتے، آج بھی میرے آقا حیات ہے اپنی قبر پاک میں، اور یہ رکتبہ اسکول کے پاس مولانا مستاق تقریر کر رہا ہے، میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں
اور یہ نیاز حسین کمیٹی نے پروگرام رکھا ہے، ان کے لوگوں نے مال دیا، محنت کی، مشقت کی، اب یہ میرے آقا سب دیکھ رہے، اس لیے میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا ایسا ہے سن، اے مجھے الفسانی سن، میں جانتا ہوں ہر جمعے کے دن مجھے ذرا پیش کرتا ہوں علی کو بھی، حضرت فاطمہ کو بھی، میرے بیٹے حسن و حسین کو، لیکن تو ایک نام نہیں لیتا۔ جس گھر میں میں رہتا ہوں آرام فرماتا ہوں، جو حجرہ عائشہ کہتے ہیں، کیا ہے کہ عائشہ کا نام نہیں لیتا۔ قسم خدا کی، مجھے الفسانی کہتے ہیں جب سے آقا نے مجھے کہا ہے ہر جمعے کو عائشہ صدیقہ میں لگنا پیش کرا کرتا تھا۔ اب سبحان اللہ، اور یہ درود شریف اللہم صلی اللہ ایک روایت، دوسری روایت سنیے، جو تہجد کی نماز پڑھے گا دعا قبول ہوگی اور بغیر حساب اللہ جنت عطا فرمائے گا، بغیر حساب۔ میرے خواجہ نے پڑھی، غوث اعظم نے پڑھی، اعلیٰ نے پڑھی، سرکار مصطفیٰ رضا نے پڑھی، تاج ثانیہ نے پڑھی، اللہ والے پڑھتے ہیں، میرے آقا نے زندگی بھر پڑھی، اس لیے کہ ہر دعا قبول ہو جاتی ہے تہجد کی نماز میں اور بغیر حساب جنت میں۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں رات ہوتی میں روزانہ 500 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ آپ کے لیے، میرے لیے، سید باپو کے لیے اللہ جنت محل میں داخل فرما دے گا۔ کلمہ پڑھنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے جنت کے اندر محل کیا ہے؟ سونے چاندی کا محل۔ مجھے فسانی کہتے ہیں میں روزانہ 500 مرتبہ نذرانہ پیش کرتا ہے، اس لیے کہ میری بیٹی ام کلثوم کا انتقال ہو چکا تھا، میرے بیٹے اسحاق کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے میں نذرانہ پیش کرتا۔ ایسے معلوم ہوتا مجھے کہ ارد گرد روحیں آتی ہے، میں نذرانہ پیش کرتا، ان کی روح چلی جاتی تھی، تو پتا چلا کہ روحیں آتی ہے، روحیں آتی ہے، جب ہم ثواب کو چاہتے تو وہ خوش ہو جایا کرتی ہے اور دعائیں کرتی رہتی ہے۔ آج یہ نذرانہ پیش کریں گے تمام ولیوں کو، صدیقین کو، شہداء کو، سب کو انشاءاللہ۔ اور آپ نے نیاز رکھی ہے نا، دلی کے خواجہ محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سید جو بھی انشاءاللہ یہاں بیٹھ جانا، تاکہ اہل بیت پاک کا ذکر ہے، یہاں آ کر بیٹھ جانا۔ تو مجدد الفسانی کی بات کر 500 مرتبہ روزانہ کرنا اور روح کو نذرانہ پیش کرتے، درود شریف پڑھے، پھر سناؤ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد عیسیٰ کو بھی نذرانہ پیش کرتے میرے بیٹے کو، تو عرض یہ کرنی اباؤ غوث اعظم ہے کون؟ میرے غوث پاک حسنی حسینی ہے، دنیا میں نہیں آئے، دنیا میں نہیں آئے، ان کے چرچے ہو رہے ہیں، کیا ہے؟ ان کے چرچے ہو رہے ہیں۔ جو امام جعفر صادق جو ہمارے چھٹے امام 12 اماموں میں، پہلے امام کون؟ پہلے امام مولائے کائنات مولا علی مسکن قضا حیدر کرار، دوسرے امام امام حسن، تیسرے امام امام حسین، چوتھے امام امام زین العابدین، اور پانچ محمد باقر، اور چھٹے امام جعفر صادق۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، جمعے کی رات تھی، تلاوت کرتا کرتا بند ہوئی، میں نے جنت کا نظارہ دیکھ لیا۔ اب سبحان اللہ، جنت دیکھی۔ ایک صحابی جس کو انس کہتے ہیں، وہ قریب آئے اور آنے کے بعد کہا آؤ آؤ اے امام جعفر صادق آؤ، تم رسول پاک بلا رہے ہیں۔ اب سبحان اللہ، دونوں جہاں کے مالک و مختار بلا رہے، ہوتے کوثر کے مالک بلا رہے، جنت کے مالک بلا رہے ہیں، آؤ۔ ہاتھ پکڑا امام جعفر صادق کا، کس نے؟ حضرت انس
جو پردہ کر چکے ہیں، ہاں جا رہے ہیں جنت، چاروں طرف صحابہ کرام، تمام ولین تشریف فرما، اور میرے آقا تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی اپنے بیٹے امام جعفر صادق کو دیکھا نا، کہا بیٹے قریب آ جا، کیا کہا؟ بیٹے قریب آ جا۔ وہ امام جعفر صادق کو قریب بلایا، اور تھوڑی دیر ہوئی، اچانک دو روحیں، کیا؟ دو روحیں آئی، رسول پاک کی جانوں پر بیٹھی، اور نور ہی نور ہے، رہا نہ گیا امام جعفر صادق کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ، نانا جان یہ روحیں کس کی ہے؟ قسم خدا کی، رسول پاک نے فرمایا بیٹا اے امام جعفر صادق جان، یہ جو روح ہے اس روح کا نام ہے عبدالقادر، سبحان اللہ، جنت میں چرچا آئے نہیں میرے دوست پاک، ان کا چرچا ہو رہا ہے، ہاں، اور کا یہ روح کا صابر پاک کی ہے، سبحان اللہ، صابر پاک کا بھی ذکر ہوا، اور غوث اعظم کا بھی ذکر ہوا، اور یہ درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آؤ، میرے غوث پاک آئے نہیں 200 سال پہلے، میں بغداد شریف گیا تو وہاں خواجہ جنید بغدادی کی بارگاہ میں، اور وہاں کے امام صاحب سے دعا کرائی، شیخ سے، وہ خواجہ جنید بغدادی غوث پاک کے آنے سے پہلے 200 سال پہلے کیا ہے، اپنے سر کو جھکایا اور کہا غوث اعظم جا قدم رکھنا ہو رکھنا۔ 200 سال پہلے مریدے نے کہا حضرت کون ہے غوث پاک؟ کہا میرے جانے کے بعد وہ آئیں گے، وہ تمام ولیوں کے سردار ہو، سبحان اللہ۔ اتنا ہی نہیں، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست وہ خواب میں میرے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا بیٹا ابو صالح سن، اس لیے کہ آنے والا تیرے کا لڑکا وہ میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے، سبحان اللہ، میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے۔ یہ رتبہ کسی کو نہیں ملا ہے، محبوبیت کا ہے کہ محبوب الہی، لیکن غوث پاک کو جو رتبہ ملا محبوب کا، کیا آقا نے فرمایا اور کہا بیٹا جس طرح میرے پشت مبارکہ مورے نبوت ہے، اس طرح تیرے بیٹے عبدالقادر دنیا میں آئے گا، میرے قدم کا نشان پائے گا، کہو سبحان اللہ۔ تو پہلا کام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے یہ کیا، جب میرے غوث پاک آئے نا تو دیکھا تو پشت پر رسول پاک کا نشان تھا، یہ کہا میراج کی رات کو میری خدمت کی تمہارے بیٹے نے، کیا کہا؟ خدمت کی ہے۔ وہ میرے غوث پاک آتے ہی روزہ رکھا، کیا ہے؟ آتے ہی روزہ رکھا، زندگی دیکھو میرے غوث پاک کی۔ وہ غوث پاک ایک روایت کے متعلق جب مدرسے میں بھیجا، سنیے کہ مدرسے بھیجا کرو کیا ملے گا، سناؤ۔ جو مدرسے میں بھیجتا ہے نا ماں باپ، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا سے میرے سنا کہ جو ماں باپ قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو بھیجتا ہے نا تو استاد کہتا ہے نا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ استاد کی، ماں باپ کی اور بچے کی بخشش سے عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں پڑھایا کرو، یہی قرآن شفاعت کرے، شفاعت کرے۔ لیکن عرض یہ کرنی ہے، جب غوث اعظم بیٹھے استاد نے کہا پڑھو عبدالقادر بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میرے غوث پاک نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا بچے بولو عبدالقادر الحمدللہ رب العالمین الرحمن
الرحیم. اس کے بعد الف لام میم سیقول تلک پڑھتے رہے. ایک روایت کے مطابق 17 پارے پڑھ گئے. تو سبحان اللہ, ایک نے تو 18 پارے پڑھ گئے, دونوں روایتیں. اب اسے جب یہ پڑھانا استاد کیا کہ پڑھانے آئے بیٹا یہ پڑھنے آیا ہے, کہا تمہارا استاد کون ہے, کس مدرسے سے پڑھ کے آئے ہو؟ تو کہا میں کسی مدرسے سے نہیں پڑھا بلکہ میری ماں کا نام ہے فاطمہ. کیا ہے؟ میری ماں جب پانی پڑتی تو قرآن پاک کی تلاوت کرا کرتی. سبحان اللہ. میری ماں آٹا گوندتی تو قرآن پاک کی تلاوت کرا کرتی تھی. میری ماں روٹیاں بناتی قرآن پاک کی تلاوت کرا کرتی تھی. میں میری ماں کے پیٹ پہ 18 پارے کا حافظ بن گیا. سبحان اللہ. یہ میرے گوشت پاک پڑھیے درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کرامت میرے گوشت پاک کی ہے. میرے گوشت پاک دیکھ میں بات کروں گا انشاءاللہ. ابھی تو شروعات پہلی کہتے ہیں, ابھی 300 کہتے باقی, ایک مولانا اور ہے, ابھی تو شروعات ہے. بھی دیکھو انشاءاللہ ابھی پھر جل کیا دوں گا. پہلے گوشت پاک کی بات سنو تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. 18 پارے کے حافظ. تو میرے ڈاکٹر ایم ڈی ڈاکٹر میرے پاس آتے رہتے ہیں. بولے آپ اکثر کہتے ہیں کہ بچے کو نماز میں 7 سال 12 سال مار کے پڑھا, یہ کیا ہے معاملہ؟ میں نے بولے ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ تربیت تو ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے. جب بھی حاملہ اڑتا ہے تو ماں قرآن پاک کی تلاوت کرو تاکہ فاطمہ کی سنت ادا ہو جائے. حضرت فاطمہ نے بتا دیا کہ میرا بیٹا عبدالقادر دنیا میں 18-17 برے کا حافظ ہوا تو میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرا کروں. تربیت تو ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتی ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, بیٹے کو یا بیٹی کو موبائل دیتے ہیں. موبائل یہ نہ دو. بچی کو اللہ کا ذکر, اللہ کے ذکر پہ بلوچ ولی ہو گیا. آپ کا یہ کہا بلال تو جس سے چاہے اللہ دے, سید کو دے, قاضی کو دے, شیخ کو دے, پٹھان کو دے, سب کو اللہ دے سکتا ہے جو تقوی والا ہو جاتا ہے, جو حلال روزی کھاتا ہے, سچ بولتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اللہ کا ولی بن جایا کرتا ہے. ہاں سلطان باؤ کیسا بھیجے بولو تو سنو. سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ نے اللہ پڑھتے جس گلی سے گزر جاتے کافر پر نگاہ پڑ جاتی وہ کلمہ پڑھتا نظر آتا. سبحان اللہ. کلمہ پڑھتے نظر آ جاتا. تو لوگوں نے کہا سلطان باؤ کی ماں سے کیا پیسے کرو آپ گھر کے اندر رکھو اس لیے کہ یہ سب لوگ مسلمان ہو جا رہے ہیں. تو کہا بھی بتاؤ کیا کریں. کہا پیر میں گھنگرو باندھو اور خاتمہ کو کہو کہ جب بھی باہر نکلے نا دلانے کے لیے تو اعلان کرا جائے. کیا ہے اعلان کرا جائے سلطان باؤ آ رہے, اپنے اپنے گھر پہ چلے جاؤ, دروازے بند کر دو. قسم خدا کی یہی ہوا جب سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ نے گزرتے اور سلطان باؤ جب اللہ پڑھتے اگر دروازے کے پاس کوئی کافر مرد عورتیں اللہ کا ذکر سن لیتے وہ کلمہ پڑھتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ ہے جس سلطان باؤ کی زندہ کرایا. یہی سلطان باؤ ایک جگہ پر گلستان میں گئے مریدوں کو لے کر. تو کہا ایسا کوئی ہے کہ کھانا بنا کے دے. تو جوان ہوتی بوڑھی وہ سب مائی کے. تو کہا یہاں ایک نان پر کہا ٹھیک ہے. گئے سلطان باؤ تو اس کی چھوٹی لڑکی تھی, مہمانوں کی بہت قدر کرتی تھی. اور یہ تو اہل بیت پاک ہے, مولا کائنات مولا علی کی اولاد ہے. مولا علی کی اولاد سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. حتیٰ کہ ڈائریکٹ ہے کیا ہے ڈائریکٹ ہے ہوتا ہے. ماں سے کہا ماں نے کہا بیٹے سلطان باؤ پیر بنا پیر. کیا ہے یہ ضروری ہے. کہا ماں تو ہی تو میرے پیر, مرشدہ تو یہ. کہا نہیں عورت کبھی. یہ ہمارے یہاں کے خادم تالاب کی پار کی جو درگاہ کہتے ہیں نا لاکھوں ڈبینی کے خادم پر یہ درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ. تو عرض یہ کرنی ہے سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ماں یہ رہی ہے.
یہ پیر کہا ایک تو نبوت نہیں ملی اور امامت نہیں کر سکتی، تو کہا میں کیا کروں گا کہ جا پیر کو ڈھونڈ۔ دہی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی جا رہے تھے، گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک شخص آئے نورانی سے اٹھایا انہیں، اور ایسی محفل کے چاروں طرف نور ہی نور برس رہا تھا، نور ہی نور برس رہا تھا۔ سلطان باہو کا حضرت آپ کون ہے؟ کہا میں ہی مولا علی ہوں۔ اب سبحان اللہ، میں ہی مولا علی مشکل کشا ہوں۔ جب مولا علی کا نام سنا قریب گئے، محفل سجی ہے، صحابہ کرام ہے، نبیین ہے، اور سب سے پہلے صدیق اعظم کھڑے ہوئے، صدیق اعظم کھڑے ہوئے، اپنا بھیج عطا فرمایا، نگاہ کرم عطا فرمائی، پھر صدیق اعظم چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے اور ایک نگاہ کرم عطا فرمائی، بھیج عطا فرمایا، عمر فاروق چلے گئے۔ پھر عثمان غنی آئے، عثمان غنی آنے کے بعد بھیج عطا فرمایا، وہ چلے گئے۔ مولائے کائنات نے نگاہ کرم عطا فرمائی، اور رسول پاک نے کہا بیٹا اے سلطان باؤ تیرے ہاتھ قریب کر، دو ہاتھ پکڑے اور کہا دیکھ کیا جاتا ہے، کان سے جی نظر آ رہا ہے۔ اب سبحان اللہ، علم ظاہری باطن عطا فرمایا، اور پھر کہا بیٹا حسن نگاہ ڈال دے۔ سلطان باؤ پر نگاہ ڈالی، امام حسین نے نگاہ ڈالی، اور پھر فرمایا بیٹے غوث اعظم ہاتھ پکڑ لو سلطان باؤ کا۔ وہ سبحان اللہ، وہ سلطان باؤ کا ہے کوئی روٹی کھلانے والا، ایک عورت تھی، کہا ٹھیک ہے بیٹھیا۔ اچانک وہ عورت کی چھوٹی لڑکی جھولے میں تھی، جھولے میں تھی، تو جھلا نہیں سکتے تھے، بیٹی رونے لگ گئی۔ تو کہا حضرت میں آپ کا کام کر رہی ہوں، آپ میرا کام آپ میرا کام کر دیجئے۔ تو کہا کیا ہے؟ کہا جھولا ذرا جھولا دیجئے۔ دیکھو سلطان باؤ اللہ کے ولی کی نگاہ دیکھو، سلطان باؤ قریب گئے اور جھولے کو جھلایا اور پڑھے اللہ اللہ اللہ، تو بچی نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ اب سبحان اللہ، اور نگاہ ڈال دی، اللہ کی ولیہ بن گئی۔ آج بلوچستان میں فاطمہ نامی یہ عورت کا مجال ہے، اور جو مانگو عطا بلایا کرتا ہے۔ بلوچ ہے کیا ہے؟ پڑھیے درود شریف اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہندوستان میں بات سنو، ہندوستان میں سے ایک عورت غیر مسلمان کہاں گئی؟ بغداد۔ آج جن کا مجربہ میں نے تو ان کو دیکھا، دعائیں کروائے، جن کا نام ہے فاطمہ خالہ رحمت اللہ۔ میں جب گیا تو ان کی ملاقات کی، 2 بار نذرانہ دیا، وہ فاطمہ خالہ کا حال سنو۔ یہ مسلمان کس کا؟ یہ ہندوستان سے بغداد کے، بغداد سے تو نوکری کریں دونوں، اس کا شوہر دونوں، میاں بیوی دونوں۔ اب بار بار سرکار کو عرضی لکھ کے دیتے کہ میرا ٹرانسفر کرنا ہے، بدلی کرنی ہے، لیکن ہوتا نہیں تھا۔ تو یہ غمگین ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہندوستان میں اب ہمیں بار بار جانا ہوتا ہے بغداد شریف، تو کیا کریں؟ تو بتایا کہ یہاں شیخ ان کی بارگاہ میں جاؤ۔ قسم خدا کی میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں عورت آئی اور بس دیدار کرتی ہوئی مزار پاک اور دعا کی کہ شیخ میرے لیے دعا کر دو، میرے ہندوستان میں جانا ہے، میرے شوہر کے لیے دعا کر دو، اس کے ہندوستان جانا ہے، بدلی کرنی ہے۔ بس یہاں دعا کرنی تھی، لیٹر آیا کہ تمہاری بدلی ہو گئی۔ کہو سبحان اللہ، دونوں کی بدلی ہو گئی۔ شوہر لیٹر لے کر آیا، کہا چل ہندوستان جائے، کہا نہیں اب ہندوستان نہیں جاؤں گی، بغداد ہی رہوں گی۔ کہو سبحان اللہ۔ وہ عورت کا نام رکھا گیا فاطمہ خالہ۔ اہل بغداد والے سب جانتے تھے کہ یہ فاطمہ خالہ ہے، وہ اس پاک کے مزار پر جھاڑو دے رہی ہے۔
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہو سبحان اللہ. ہاں یہ نگاہ غوث پاک کی قبر پاک سے میری غوث پاک نے نگاہ کر. وہ فاطمہ خالہ کام کیا تھا؟ شورت ہندوستان آ گیا اور وہاں کی گورنمنٹ نے انہیں کمرہ دیا. یہاں غوث پاک کا مجال اتنا ہی فاصلہ, اتنا ہی فاصلہ, غوث پاک کی مجال اتنا ہی فاصلہ. درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. علامہ مولانا سید غلام حسین بپو آنے والے انشاءاللہ اور آ گئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علم و کتاب کا دامن, نعرہ